بولنا نہیں درمیان میں نا، ہاتھ اٹھائیے گا، پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کیا سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس حساب سے پوچھ لیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں ساتھ پڑھ کے بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ساتھ نور بھائی بھی ساتھ کچھ پریکٹیکل کر کے آپ کو. یہ لکھا ہے باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے. یہ آپ دیکھ لیں سارے اسلامی اندازے سے اپنے پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ، ڈسٹینس جو 2 پاؤں کے درمیان ہونا چاہیے 4 انگل کا ہونا چاہیے فاصلہ. ڈسٹینس فاصلہ 4 انگل کا. اور اپنی جسامت کے مطابق اگر کوئی بڑی جسامت والا شخص ہے تو وہ اپنی جسامت کے مطابق تھوڑا سا زیادہ ڈسٹینس فاصلہ رکھ سکتا ہے. جی آگے لکھا ہے اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے. اب ہاتھ اپنے نور میں ساتھ ساتھ دیکھیے گا. یہ دیکھیں پہلے آپ نا اس کا پریکٹیکل جو خلیل بھائی نے بولا ہے نا، پریکٹیکل ابھی بہت زیادہ اسلامی میں اوپر نا یہ رانگ وے ہے، طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میں پاؤں بھی دیکھ رہا ہوں، پاؤں میں بہت زیادہ فرق ہے. اب میں سب کے ٹھیک نہیں کر سکتا، ایک مرتبہ آپ مجھے دیکھ لیں. دیکھیں خلیل بھائی بول رہے ہیں تو حالی بول کر آپ ہو سکتا ہے اس انداز سے پاؤں نہ رکھ. اب کیا کیا ہوا اسلامی میں ایسے پاؤں کھولے ہوئے ایسے. اور یہ نماز بھی اکثر میں اسلام میں کو دیکھتا ہوں ایسے پاؤں کھولے ہوئے. دیکھیں شیپ پاؤں کی یہ ہے. اور یہ جو ہے سائنس کے مطابق اگر آپ اس انداز سے اپنی باڈی کو بیلنس رکھیں گے تو یہ آپ کی باڈی پوری ٹھیک رہے گی. اب یہ پاؤں کا یہ سٹائل آپ کا یہ ہونا چاہیے، شیپ دیکھیں دونوں پاؤں کی اس انداز سے ہو. اب یہ انداز یہ پٹری ٹائپ اس طرح بھی نہ ہو، اس طرح بھی نہ ہو، بالکل زیادہ کلوز بھی نہ کر لیں. بالکل پاؤں جو ہے آپ کے سیدھے ہو، 4 انگل کا فاصلہ ہو. پہلے پاؤں تو ٹھیک کریں نا، پاؤں ابھی ٹھیک نہیں ہے. بہت سارے اسلامی میں کوئی پاؤں ابھی ٹھیک نہیں ہے. یہ تھوڑا دیکھ لینا ساتھ ساتھ. پیچھے سے بھی دیکھیں گیپ وہی ہو، آگے سے بھی گیپ وہی ہو. اب خود دیکھ لینا کیا ہو رہا ہے کہ پیچھے سے گیپ کم ہے، آگے سے گیپ زیادہ ہے. یعنی آگے سے پاؤں کا فاصلہ زیادہ اسلامی بھائیوں نے رکھا ہوا ہے، پیچھے سے ایڑیاں جو ہیں وہ ملائی ہوئی ہیں. یہ ڈیفرنس بہت زیادہ ہے. آپ اس کو بیلنس کریں. جتنا فاصلہ پیچھے سے کھلا ہے 4 انگل، اسی طرح آگے سے بھی 4 انگل کا فاصلہ ہو. دیکھ لینا خود اپنے پاؤں دیکھیں، 4 انگل کا فاصلہ رکھیں آگے پیچھے دونوں جگہوں سے. پاؤں دیکھیں سب میں ٹھیک ہو گئے. اور نماز میں بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے. سارے کوشش کریں گے نا اس طرح. نماز میں بہت سارے اسلامی کو دیکھا جاتا ہے وہ اس طرح توجہ نہیں دیتے. پیچھے سے بھی وہی فاصلہ ہو، آگے سے بھی. ایڑیوں کی طرف سے اور پنجوں کی طرف سے فاصلہ ایک جیسا ہونا چاہیے. اب آپ نے جس طرح خلیل بھائی نے بولا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائیں. اب آپ کا دوسرا سٹیپ یہ دیکھیں گے. جی اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں. انگوٹھے اور انگلیاں ملی نہ ہو، نہ خوب کھلی ہو، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں. اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہو، نظر سجدہ کی جگہ ہو. یہ ساتھ ساتھ جو میں عرض کر رہا ہوں اس پہ بھی توجہ دیجیے گا. نظر سجدہ کی جگہ ہو اور ہتھیلیاں قبلہ رو. یہ ہتھیلیاں ذرا دیکھیں نور بھائی. ابھی دیکھیں یہ علی بھائی جو بول رہے ہیں، بعض لوگ اپنی باڈی کو جھکا رہے ہیں. باڈی کو نہیں جھکانا، نظروں کو جھکانا ہے. اب دیکھیں ہم دے رہے ہیں، آپ اپنے جسم کو یہ ایسے نہ کریں. بعض اسلام میں اپنے جسم کو ایسے کر رہے ہیں. خلیل بھائی نے یہ تو نہیں الفاظ بولے، اب ان کے الفاظ کی طرف توجہ دینا. انہوں نے نظروں کو بولا کہ سجدے کی طرف ہو، باڈی سجدے کی طرف نہ ہو. آپ اپنے جسم کو خم نہ دیں، اس سے نقصان ہوگا، کمر درد ہوگا. کمر کو سیدھا رکھیں، نظروں کو سجدے پہ رکھیں. یہ انگوٹھے جو ہے کانوں کی لو تک لگا لیں. اور ہتھیلیاں جو ہے ہتھیلیاں یہ قبلے کی طرف ہوں. انگلیاں زیادہ کھلی ہوئی ہوں نہ زیادہ ملی ہوئی ہوں. یہ اپنی نارمل حالت میں ہوں، بالکل نارمل حالت میں. یہ مجھے دیکھیں آپ، یہ نارمل حالت میں. بعض لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے ایسے، بعض نے پیچھے کی طرف انگلیوں کو لے آئے، کوئی اس انداز سے انگلیوں کو کر رہا ہے. یہ دیکھیں یہ انداز غلط ہے. کوئی اس طرح کر رہا ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہے، کوئی بالکل ہی انداز ہی ڈیفرنٹ ہے، کوئی بالکل ہی دیکھیں اپنی انگلیوں کو تنگ کر رہا ہے. یہ اس طرح نیرو نہ کریں انگلیوں کو یکساں. یہ دیکھیں سمپل جو وے ہے یہ سمپل. میں نے اب میری نظریں تقریباً سجدے کی طرف ہیں اور میری کمر بھی تقریباً سیدھی ہے. اب میرے جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی لو تک دیکھیں، پہلے مجھے دیکھیں، یہ لگ چکے ہیں اور میری انگلیاں بھی تقریباً نارمل ہیں.
اور میری ہتھیلیاں جو ہے قبلہ کی طرف، اس کی ڈائریکشن قبلہ کی طرف ہے. تو یہ انداز اگر آپ اس انداز سے نماز پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں. اس انداز سے آپ کریں. 4 انگل کا فاصلہ خلیل بھائی نے بتا دیا، اور آپ اپنے ہاتھوں کو کیسے کانوں تک لے کر جائیں گے یہ بھی طریقہ ہم نے الحمدللہ سیکھ لیا. اب پریکٹیکل کریں، ہم آپ کا دیکھیں گے. تمام اسلامی نظریں بھی سجدے کی طرف، باڈی کو خم نہیں دینا. کوئی اسلامی باڈی کو خم نہ دینا. دیکھ لیتا ہوں، یعنی سر کو جھکانا نہیں ہے، سر کو سیدھے رکھنا ہے، نہ سینے کو جھکانا ہے. تو اب جو نماز پڑھنی ہے اس کی دل میں پکی نیت کیجئے. زبان سے بھی کہہ لیں گے تو اچھا ہے. مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز، اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیں پیچھے اس امام کے. ٹھیک ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا لیے نا، ہاتھ اٹھا کر کانوں کی لو تک لگا کر پھر نیت کرنی. ٹھیک ہے. اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے باندھیے. اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. بعض اسلامیوں کو یہاں دیکھا گیا ہے کہ جب امام کے ساتھ وہ نماز میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری پہلی رکعت جو ہے یہ مس نہ ہو، چھوٹے نہ، تو سب سے بڑی میجر غلطی یہ کرتے ہیں وہ تکبیر اللہ اکبر یہ وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے اور فوراً آ کر اللہ اکبر یہ کہتے ہی نہیں. یعنی صرف ہاتھ اٹھاتے کانوں کی لو تک لگا کر نماز شروع کرتے، اس طرح نماز شروع نہیں ہوگی. کیونکہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر یہ واجب ہے. تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ واجب. اتنی آواز سے کہنا کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، اتنی آواز سے کہنا کہ آپ کے اپنے دوسرے اسلامی بھائی نہیں اپنے کان سن لیں. ہاں کسی کی قوت سماعت اگر کمزور ہے اس کا معاملہ جدا ہے، مگر جس کی قوت سماعت لسننگ پاور ٹھیک ہے وہ اپنی زبان سے اللہ اکبر، جیسے ہمارے ریاض مدنی صاحب نے کہا یہاں پر اکبر نہیں ہونا، اللہ اکبر. اب اتنی آواز سے کہے کہ اس کے کان سنیں تبھی نماز شروع ہوگی، تبھی نماز شروع ہوگی. اگر آپ کے کان سن نہ سکے تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی. آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے. اب تو جو سے سننا ہے پہلے سن لیں. اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی کلائی کے سرے پر اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹھ پر اور انگوٹھا اور چھگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بغل ہوں. اب یہ دیکھ لیں ذرا نور بھائی. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسلامی، آپ بھی دیکھیے گا. ابھی تو خلیل بھائی نے بولا تھا کہ سارے اسلامی میں نہیں کور کر پاؤں گا، آپ بھی دیکھیں، یہ والی لائن آپ دیکھ لیں، یہ میں دیکھ لیتا ہوں. ابھی تو خلیل بھائی نے بولا ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو نیچے لے آنا اور ناف کے نیچے باندھ دینا. یہ حنفی طریقہ ہے نماز پڑھنے کا. اس میں تمام اسلامی باندھ لیں، ہم آپ کا دیکھیں گے اور آپ کی نظریں سجدے کی طرف بھی ہیں. ناف یعنی پنجابی میں یوں سمجھ جس کو کہتے ہیں تنی، یہ پنجابی میں تنی اور ناف یعنی اس کے نیچے ہاتھ باندھے ہیں سجدے کی طرف ہوں. اب ہر بندہ اپنے حساب سے دیکھ لے کہ اس کی ناف کہاں ہے اور میرے ہاتھ کہاں بندھے ہوئے ہیں. 3 انگلیاں رسٹ جہاں پہ کلائی کی گھڑی باندھی جاتی ہے وہاں پہ 3 انگلیاں ہوں اور چنگلیاں انگوٹھا اگل بغل، یعنی اس کا کڑا بنا لے اور کلائی کو پکڑ لیں اور 3 انگلیاں سامنے رکھیں. اس کے بعد ثنا شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ نے آج بھی سنی ہے ثنا پڑھنی ہے. ثنا کے بعد پھر تعوذ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر تسمیہ پڑھنا ہے. پھر مکمل سورہ فاتحہ پڑھیے. سورہ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیے. پھر 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی سورت مثلا سورہ اخلاص پڑھیے. یعنی یہ ثنا پڑھ لی، تسمیہ تعوذ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ شریف سورہ اخلاص پڑھ لی. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے. رکوع کریں آپ. اللہ اکبر. رکوع کا بھی طریقہ بول دیجیے گا نا، میں ایک بار آپ رکوع کا طریقہ. جی، رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں.
پیٹھ بچھی ہوئی ہو اور سر پیٹھ کی سیٹ میں اونچا نیچا نہ ہو اور نظر قدموں پر ہو. یعنی گوڈے نا ہمارے گوڈے پنجابی میں گوڈے کو گھٹ کے پھڑنا ہے. گھٹنوں کو یہ ذرا انگلیوں سے دبا کے انگلیاں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ دیکھنا بہت ساری غلطی پا رہے. ایک بار مجھے دیکھنا ہے ایک بار کھڑے ہو گئے. بہت ساری غلطیاں یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں. اسلامی بھائی اتنے زیادہ اس میں رکوع غلط کر رہے ہیں, اتنے زیادہ تعداد ہے, بڑی تعداد ہے. لیکن اب جو خلیل بھائی نے بولا اس کے مطابق بہت سارے اسلامی بھائی نہیں کر پا رہے. کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اتنی بڑی غلطی ہے, یہ خم دے رہے ہیں. اب یہ کیسے؟ یہ ٹوٹلی طور پہ رانگ ہے. اب خلیل بھائی نے جو بولا ہے اس کو آپ سنیں سمجھیں کہ یہ خم نہیں آنا چاہیے. اب دیکھیں ادھر آپ نا شکیل بھائی کیمرہ بھی ادھر کیجیے گا. یہ دیکھیں آپ, میں یہاں کھڑا ہوں, میرے کو آپ توجہ سے دیکھیے گا. رکوع جو ہے ہمارا صحیح انداز نہیں ہے. دیکھیں میں رکوع میں جا رہا ہوں تو رکوع میں دیکھیں یہ انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں, اس کو گھٹنوں کو پکڑ لینا جس کو گوڈے کہتے ہیں. اس کو یہ دیکھیں پھیلی ہوئی اور میری نظریں کہاں ہوں گی؟ پاؤں کے درمیان میں. اور یہ آپ کر کے تھوڑا دکھائیں اس طرف. اس میں خم نہیں ہے. دیکھیں اس میں کوئی خم نہیں ہے میرے پاس میں. کمر اتنی سیدھی اسٹریٹ ہو جائے گا. اگر اس میں پیالہ پانی کا رکھا جائے تو وہ بھی گرے نہ. کمر اتنی اسٹریٹ ہو جائے کہ اس پہ پیالہ رکھیں وہ بھی گرے نہ. آپ تمام اسلامی اس کا پریکٹیکل کر لیں. اب رکوع کریں. اللہ اکبر. کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے. یہ ہم جو ہے نا بازو کا ہم دیکھ لیں, کمر اور سر ایک سیدھ میں ہو. کمر نہ اونچی نہ ہو. بعض کا سر اونچا ہوتا ہے, سر اور کمر, آپ کا سر اور کمر ایک سیدھ میں ہو. یہ دیکھیں اس سے دوسرے ڈسٹرب ہو جائے گا. ہم دیں گے تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں. اچھا اس میں بھی رکوع میں ذرا مجھے بتا دیں نظر کہاں ہوگی. اس میں لکھا ہے نظر دیکھیں یہاں پہ رکوع میں ہے جو آپ کے یہاں پر سینے پہ رکوع پہ, یہ اب آپ کی نظر سینے پہ آ جائے گی, یہاں پر سجدے میں نہیں ہوگی. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم اسلام میں خود اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے تو ہم فوراً ہی سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں, جو کہ ایک واجب چھوڑ دیتے ہیں. ہم ایک واجب چھوڑ دیتے ہیں. جب رکوع سے آپ اوپر کھڑے ہو گئے, اس کو قومہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قومہ. جب آپ قومے میں کھڑے ہوئے ہیں تو ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا, ایک تسبیح کی مقدار ہے تسبیح پڑھنا نہیں, تسبیح کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں رکوع سے ایسے آتے ہیں فوراً ہی سجدے کی طرف جاتے ہیں, ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے. ان کا اپنی کمر کو سیدھا کرنا ہے اور ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا ہے, پھر آپ کا واجب قومے میں ادا ہوگا. رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ قومہ. رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ قومے میں ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا کیا ہے؟ واجب ہے. تسبیح ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کسی نے رکوع کے بعد قومہ اچھی انداز سے نہ کیا, اگر کمر میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. جان بوجھ کر اگر وہ واجب چھوڑے گا تو نماز نہیں ہوگی. اگر بھولے سے چھوڑے گا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اس لیے تمام اسلامی آگے یہ ذرا دونوں نا آپ غلط سجدہ کرنے کا طریقہ اور صحیح رکوع کے بعد وہ دونوں پریکٹیکل کر کے دکھا دو. اب سجدے کی دیکھیں, ہم نے قومے, جب قومے سے سجدے کی طرف جائیں گے, اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. میں یہاں قومے میں آیا, اب میں نے سجدے میں کس طرح جانا ہے. سجدے میں دیکھنا ہے کہ زمین کی طرف سب سے پہلی چیز میری کیا لگتی ہے. میں مجبور اسلامی کی بات نہیں کر رہا, جو بزرگ ہیں جن کا معاملہ جدا ہے, جو صحت مند ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہیلتھی پرسن, ان کے لیے پرابلم دیکھیں. سب سے زیادہ جو ہے سجدہ کرتے ہوئے پہلے چیز کیا قریب آتی ہے؟ گوڈے. بزرگ کہہ رہے ہیں گوڈے. ماشاءاللہ صحیح جواب دیا. گھٹنے. یہ دیکھیں اب میں قومے سے سجدے کی طرف جا رہا ہوں, اس کا مطلب ہے میرے گھٹنے سب سے پہلے زمین کے قریب ہیں تو پہلے گھٹنے لگیں گے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایسے جیسے پانی میں چھلانگ نہیں لگاتے, پہلے پاؤں لگاتے ہیں ایسے. اب یہ انداز ہے کہ پہلے آپ پانی میں ڈبکیاں تو نہیں مار رہے, آپ کے پہلے گھٹنے ایک رول کے مطابق پہلے گھٹنے زمین کی طرف ایسے. یہ دیکھیں یہ گھٹنے لگا لیے, یہ سجدے کی کنڈیشن بتا رہا ہوں. پھر اگلی چیز کیا آتی ہے قریب؟ نہیں اب ہاتھ آتے ہیں. اب کیا آتے ہیں؟ ہاتھ. یہ دیکھیں اور انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں. یہ ہاتھ میں نے اتنے بھی نہیں کھول دینے کہ نماز پڑھتے ہوئے نماز جماعت کے ساتھ
باقیوں کو اب کم کریں ایسے کھول دیتے ہیں. اچھا اس میں نور بھائی ذرا توجہ فرمائیے گا، جو میں نے عرض کی نا پہلے وہ رکوع کے بعد جو کمر سیدھی نہیں کرتے غلط طریقہ کرتے وہ ذرا پریکٹیکل کریں. رکوع کے بعد وہ اپنا رکوع کے بعد رکوع جاتے ہیں نا، نہیں رکوع تو بتا دیے نا، کوما. اب کوما میں دیکھیں، کوما میں کمر جو اس کا تقریباً میں نے بتایا ہے کیا کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں نا، یہ دیکھیں رکوع سے اٹھنے کے بعد فوراً ایسے نیچے چلے جاتے ہیں سجدے کی طرف. دوبارہ دیکھیے گا کیا لوگ کرتے ہیں، اپنا واجب چھوڑتے ہیں، یہ رکوع ہے، رکوع کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتے، فوراً سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، جس سے ایک واجب چھوٹ جاتا ہے، ان کی نماز درست نہیں ہوگی. تو یہ غلطی پائی جاتی ہے نمازیوں میں، اکثر نمازیوں میں. جی اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد یہ الفاظ کہیے اللہم ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے، پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے، اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رکھیے، بازو کو کروٹوں سے، پیٹھ کو رانوں سے، اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے. اس کا بھی ذرا پریکٹیکل کریں. اب دیکھیں یہ جو مسئلہ بولا گیا نا، یہ ہے انڈیویجول عبادت. اب یہ جو جدا رکھنے، اتنے جدا نہ رکھیے گا، اس میں یقین مانے ہمیں تو دقت آتی ہے. میں دیکھا اسلامک بورڈ ڈسٹرب کرتے نماز میں، تو یہ جماعت کے ساتھ دیکھیں معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اتنے بھی نہیں کھولنے کے دوسروں کو ڈسٹرب کریں، جدا رکھنے ہیں مگر ایک ڈسپلن سے، نظم و ضبط سے جدا رکھنے. بعض کا تو باڈی بڑی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ بھی کھول دیتے ہیں، وہ بہت تکلیف ہوتی ہے. نماز میں خشوع خضوع نہیں آتا، نماز خشوع خضوع سے پڑھنا واجب ہے. تو بہت اسلامی میں تنگ کرتے ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اسلامی بھائی ہمارا ایک طریقہ کار ہے، ہم کس طرح ان کو سمجھائیں، برا منائیں گے. اس لیے دیکھ رہے سجدے کا پراپر وے جو ہے، پراپر طریقہ کیا ہے سجدے کا. قومے سے پہلے گھٹنے لگتے، پہلے کیا لگتا ہے زمین کی طرف گھٹنے. یہ دیکھیں میں نے گھٹنے لگا لیے، پھر کیا ہے ہاتھ، یہ ہاتھ، پھر ناک کی ہڈی، ناک کی نوک نہیں، ناک کی نوک نہیں، ناک کی ہڈی، اور پیشانی کا جمنا یہ بھی ضروری ہے. پیشانی کا جمنا یہ بھی ضروری ہے. سجدے میں پیشانی جمے گی تو ناک کی ہڈی خود بخود لگ جائے گی. جب آپ پیچھے پنجو پہ زور دیں گے نا، سٹریس دیں گے، پنجو پہ زور دیں گے. ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم پنجے پیچھے کھیل رہے ہوتے ہیں، پنجو سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے پنجو سے جب کھیلیں گے تو پیشانی جمے گی نہیں، پیشانی جمے گی نہیں. یہ فارمولہ ہے کہ آپ پنجو کو نیچے، پنجو کا پیٹ لگائیں، پنجو کا پیٹ لگائیں گے تو آپ کی پیشانی خود بخود جم جائے گی. پیشانی تب جمے گی جب آپ کے پنجو کا پیٹ جمع ہوگا. جب آپ کے پنجو کا پیٹ زمین پر لگا ہوگا تو پیشانی بھی لگے گی اور ناک کی ہڈی بھی لگے گی، بلکہ ناک کی نوک نہیں لگے گی. تو ہم 10 انگلیوں کا لگانا یہ زمین کے ساتھ پیٹ کا کیا ہے، سنت ہے. یہ کیا ہے، سنت. سجدے میں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ لگانا سنت، اور 6 کا لگانا، 3 کا لگانا یہ کیا ہے، واجب ہے. اور کم از کم ایک دونوں پاؤں کا ایک لگانا یہ کیا ہے، فرض، ضروری ہے. اگر یہ نہیں لگائیں گے، بعد پیچھے پاؤں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ایسے موو کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں نماز میں، کس کے لیے، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور پیچھے پاؤں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر اگر سجدے میں لگے گا، اگر سنت پر عمل کریں گے تو واجب بھی ادا ہو جائے گا اور فرض بھی ادا ہو جائے گا. اب اسلام میں پریکٹیکل آپ نے سن لیا، دیکھا بھی. اب سجدہ کرنا آپ نے نا، تمام اسلام میں سجدہ کریں. اللہ اکبر کے تو سجدے میں جائیں. آپ اس طرف کے دیکھ لیں، پیچھے پاؤں دیکھیے گا. ایک ایسا آپ دیکھیے گا ذرا. ہاں جو مجبور ہے نا، جن کے پاؤں میں اگر کوئی زخم ہے یا ان کے پاؤں موٹے ہیں، ان کے پاؤں میں انگلیاں نہیں لگ سکتی، ان کے لیے معافی ہے. بقیہ سب کے لیے لگانا انگلیاں 10 پیٹ لگاؤ. یہ یوں سمجھ لیں آپ جماعت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو یہ آپ نے بازو کی کروٹوں کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ کس حال میں. اب یہ یہاں سجدے میں تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 بار. ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ ذرا دیکھ لیں توجہ سے کر سب کہ پاؤں کی انگلیاں یہ ذوالفقار بھائی دیکھیں ان کی پاؤں کی 10 انگلیاں، پیٹ ان کا لگا ہے. اگر سنت سجدے میں نظر ہے آپ کی ناک پہ ہونی چاہیے. آپ یہ لکھا آگے، پھر اس طرح سر اٹھائیے کہ پہلے پیشانی
یعنی آپ کا متھا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں متھا یعنی پیشانی، پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اٹھے، پہلے پیشانی، یہ آسان سے کرنا ہے پریکٹیکل، سنتے جائیں توجہ مائنڈ کرو رکھیں، آواز کرو اور کرنا آپ نے نا، پہلے پیشانی کو اٹھانا ہے، پھر ناک کو، پھر ہاتھ کو، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجیے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے۔ اب اتحیات بیٹھیں، اتحیات میں بیٹھ گیا، آخری عمل تقریباً آ گیا آپ کا قریب قریب۔ اب اتحیات میں بھی یہ پاؤں جو ہے وہ افضال بھائی کا مجھے نظر آ رہا ہے، اگر آسانی ہے تو نہیں آپ چیک اگر مشکل ہے مجبوری ہے تو اس کے لیے معافی ہے، یہ یاد رکھیں اتحیات میں جو سیدھا ہمارا پاؤں ہے نا، یہ ذرا منہ پہ بتائیے گا تھوڑا سا، یہ دیکھیے گا سیدھا پاؤں ہمارا، اس کی جو یہ انگلیوں کا پیڑ ہے نا، یہ اس کا زمین پر لگنا یہ ضروری ہے، بعض کا اس طرح الٹا بچھا لیتے ہیں نا، تو یہ غلط ہے، سیدھا یہ پاؤں کی انگلی کا جو پیٹ ہے نا یہ لگنا چاہیے ہمارا اس طرح۔ یہ ذرا دیکھیے کیسا بات ہے ماشاء اللہ امام صاحب ہمارے آپ دکھائیے، دیکھیے گا نمازی میں ذرا کہ اسلام میں سیدھے پاؤں کی انگلیاں یہ کیسا کی طرح امام صاحب کی طرف دیکھیے گا اس طرح بیٹھ لیں۔ یہ بزرگوں کا بھی پاؤں مجھے نظر آ رہا ہے، آپ کی مجبوری ہے تو معافی ہے، ورنہ آپ ایسے کوشش کریں۔ یہ دیکھیں ایک دو چار بار پریکٹیکل کریں گے نا تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، اگر باقی پھر بھی پریکٹیکل کرنے کے باوجود بھی آپ کی انگلیاں نہیں لگ پا رہی، مجبوری ہے، تو پھر معافی ہے، پھر آپ جس طرح میں نے اس کے الٹا بھی آپ پاؤں رکھ سکتے ہیں۔ آپ ان کا نام کیسے رکھے گا؟ آپ یہ اتحیات بیٹھے ہیں، آپ ہاتھ رکھنے کا طریقہ بھی گھٹنوں میں نہیں، یہ ذرا بعض اسلامی ہاتھ کہاں رکھتے ہیں گھٹنوں میں، اور جہاں نظر کہاں ہوگی اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے اور جھلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، یعنی ایک سجدہ کتنا سی ہو، ایک سجدہ کرنے کے بعد یہ بیٹھے ہیں اتحیات، یعنی ایک وقفہ ہے، اس وقفے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ جلسہ وہ نہیں ہے جو عام چوک چوراہوں میں یا سڑکوں میں ہوتا ہے، یہ جلسہ یا یہ دوسرا جلسہ ہے، جلسہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی پارٹی کا جلسہ نہیں بلکہ نماز میں الحمدللہ یہ جلسہ اس کو کہتے ہیں، یعنی وقفہ کرنا نا، جیسے لوگوں نے بتایا کہ ایک مقدار سبحان اللہ کہنے کی ایک مقدار اتحیات میں یہ ٹھہرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ہے رب اغفر لی، کیا پڑھ سکتے ہیں؟ رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے لکھا ہے پھر اللہ اکبر کہہ دو، پہلے ہی سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کیجیے، آپ دوسرا سجدہ کریں، آپ اس طرح پہلے سر اٹھائیے، اور یہ ایک جگہ مکمل ہوئی ہے نا، دو سجدے کر لیے، اب دوسری جگہ کے لیے اٹھنا کیسے ہے وہ اب بیان کیا جا رہا ہے، مائک کی آواز پر توجہ رکھنی ہے۔ پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے، ہاتھوں کو یعنی گوڑیاں دی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے پنجوں کے بل یعنی پیروں میں زور دینا ہے۔ اب ان میں اس وجہ تھوڑا امام صاحب ہمارے جمیل بھائی یہ بتائیے گا جو ویسے ہی جھٹکا دے کے کھڑے ہو جاتے ہیں سجدہ کرنے کے بعد گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بہت ذرا بتائیے گا پریکٹیکل کر کے، یہ امام صاحب کی طرف دیکھیے، جمیل بھائی کی دائیں طرف، یہ دیکھا آپ نے، دوبارہ ذرا توجہ کریں، دوبارہ کریں ذرا، لڑکا پریزر کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی پیشانی دیکھو نا ننگی نہیں ہے، یہ ذرا دیکھیے گا، توجہ کریں ذرا، یعنی کہ لکھا ہے یہاں کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے رکھنی ہے، پیشانی پنجوں پر زور دے کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو بعض لوگ جو ویسے ہی دو سجدوں کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، جھٹکا دے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے، یہ کیسا تھوڑا سا
پریکٹیکل کر کے دکھائیے گا. آپ بتائیں. اٹھتے چلو وقت بتا. بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے. یعنی جو ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہیں اس کا بتانا ہے. یعنی گھٹنوں پہ رکھ دیں نا, زمین پہ ہاتھ رکھیں. سجدہ کرنے کے بعد زمین پہ ہاتھ رکھنا ہے, زمین پہ زور لگا, یعنی پھر گھٹنوں پہ رکھنا ہے. وہ پہ یاد کریں. آپ نے کر کے دکھ رہے ہیں. گھٹنوں پہ زور دینا, زمین پہ جو ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی یہ سجدہ کیا نا تو گھر ایسے اٹھ جاتا ہے, یہ سیدھا اٹھ جاتے ہیں وہ یعنی زمین پہ وہ زور لے کے اٹھتے ہیں, گھٹنوں پہ نہیں ہاتھ رکھتے. تو یہ طریقہ کیا ہے, بغیر مجبوری. جو بزرگ ہیں میری طرف توجہ کریں آواز کی طرف, جو بزرگ ہیں نا ان کے لیے تو واقعی زمین پہ زور دے کے سہارا لے کے اٹھنا پڑتا ہے. جو نوجوان ہے بالخصوص ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں پہ زور دے کے, اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پنجوں پہ زور دے کے کھڑے ہوں, بلکہ زمین کا سہارا نہ لیں. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب. اب یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہوئی. کتنی رکعتیں مکمل ہوئی؟ ایک رکعت مکمل ہوئی. پھر دوسری رکعت الحمد شریف سے شروع کیجئے اور سورت ملائیے, رکوع کیجئے, سجدہ کیجئے, اور پھر سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیں. دوسرا سجدہ کریں آپ, یعنی دوسرا سجدہ کریں دوبارہ. آپ نے سجدے میں تسبیح پڑھنی ہے, بیٹھ جائیں, اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں. ٹھیک ہے, اب بیٹھنے میں بھی یہاں بھی کیا کرنا ہے, سیدھا جو قدم ہے ہمارا اس کو, اس کی جو انگلیاں پیٹ ہے اس کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہونا چاہیے, قبلے کی طرف ہونا چاہیے. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا قاعدہ کہلاتا ہے. اب قاعدہ میں تشہد پڑھیے, جو التحیات ہم پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, تشہد. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مکمل پڑھنا یہ واجب ہے نماز کا. ایک لفظ بھی التحیات میں اگر چھوٹ جائے گا تو ہماری نماز کا واجب رہ جائے گا. اور اس میں نے پچھلے جو امیر سنت کی بارے میں حاضر ہوئے تھے تو مسئلہ عرض کیا تھا, بعض امام صاحبان ایسے ہوتے ہیں وہ جلدی سے التحیات مکمل کر کے تشہد پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی مقتدی وہ تشہد ابھی پورا نہیں اس نے پڑھا, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو امیر سنت نے پھر وہ بخاری شریف کے حوالے سے فرمایا, مسئلہ یہ لکھا ہے, اگر امام اپنا تشہد پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا نا تو مقتدی کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنا تشہد پورا پڑھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہاں تک پورا پڑھنا مقتدی کے لیے واجب ہے, وہ پورا پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑا ہوا اگرچہ امام پہلے کھڑا ہو. اور پھر ساتھ میں یہ بھی مسئلہ لکھا آگے, میرے سنت فرمایا اگرچہ امام نے تیسری کا رکوع بھی کر دیا ہے, توجہ سے سننے والا مسئلہ ہے, اگرچہ امام نے تیسری رکعت کا رکوع بھی کر دیا ہے, مقتدی کے لیے پھر بھی حکم یہی ہے کہ وہ اپنا تشہد پورا پڑھ کے کھڑا ہوا تیسری. یہ مسئلہ بہت اہم ہے, یہ یاد رکھنا ہے. بعض ہمارے مقتدی جو ہے نا اس میں کر جاتے ہیں, اور تین نوجوانوں نے پوچھا بھی ہے کہ ہم تو ویسے کھڑے ہو جاتے ہیں, امام کی ابتدا میں چونکہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو امام اگر تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا تو ہم نے امام کی ابتدا میں اللہ اکبر سنا تو ہم بھی کھڑے ہو گئے. تو یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر 3 یا 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں نا تو مقتدی کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ اپنا تشہد پورا پڑھے گا اور پورا پڑھ کے پھر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. اس میں ایک لفظ بھی اگر چھوٹ جائے گا تو واجب رہ جائے گا, پھر نماز نہیں ہوگی. آگے لکھا ہے, جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیے اور چھٹلیاں یعنی چھوٹی انگلی اس کے برابر والی انگلی کو ہاتھ سے ملا دیجیے. یعنی یہ والا, یہ دیکھیں, یہ 3 انگلیاں ہمارے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا, یہ جو درمیان والی انگلی ہے نا اس کو انگوٹھے کے ساتھ رکھنا ہے, اور سیدھی انگلی ہماری شہادت کی کھڑی ہو. جب ہم یہ التحیات رکھے ہو نا, آپ اپنا ہاتھ دیکھیں, آپ پڑھیں, آپ التحیات پڑھیں ساتھ ساتھ, میں آپ کو سلام کرتا ہوں, پڑھیں آپ جان. اشہد اللہ, جب لا کا لفظ آئے گا نا
تو یہاں میرے سنت نے یہ لکھا ہے کہ لا پر اپنی انگلی کو کیا کرنا ہے؟ کھڑا کرنا ہے. لا پر کھڑا کرنا ہے اور اللہ پر نیچے کرنا ہے. ٹھیک ہے, لا پر کیا کرنا ہے؟ انگلی کو کھڑا کرنا ہے اور اللہ پر نیچے یعنی کہ رکھ دینا ہے اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیں. اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ شریف اور الحمد شریف پڑھیے, سورت ملانے کی ضرورت نہیں. یہ جماعت کے ساتھ جو نا وہ بالخصوص جو پڑھتے ہیں وہ بھی سن لیں, جو اکیلے پڑھتے ہیں وہ بھی. بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں امام قرات نہیں کر رہا بلند آواز سے تو ہمیں مقتدی کو قرات کرنی. اس کا حکم یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں. پہلی 2 میں امام صاحب نے قرات کی بلند آواز سے, تو بعض کا ذہن میں آتا ہے کہ تیسری اور چوتھی میں امام صاحب خاموش ہیں تو ہم اپنے طور پہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ لیتے ہیں اور سورۃ الحمد شریف پڑھ لیتے ہیں. تو اس میں مقتدی کے لیے حکم کیا ہے کہ مقتدی قرات نہیں کرے گا جب امام کے پیچھے ہوگا. جب اکیلے ہوگا, تیسری رکعت پڑھ رہے یا چوتھی پڑھ رہے تو اس میں کیا کرے گا؟ قرات کرے گا. اور اس میں بھی علماء نے لکھا ہے مسئلہ کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے تیسری چوتھی رکعت میں قرات کرنا. اگر آپ الحمد شریف نہیں بھی پڑھیں گے تیسری چوتھی رکعت میں, صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے بھی آپ ہو گئے, اس کے بعد رکوع کریں گے تو آپ کی رکعت ہو جائے گی. مثال کے طور پر یہ دیکھیں, تیسری رکعت کی میں کھڑا ہوں, آپ پڑھنی کیا ہے؟ الحمد شریف پڑھنی ہے نا, میں نہیں پڑھ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, لیکن 3 بار یہ الفاظ پڑھے ہیں اور پڑھ کے میں اگر رکوع میں چلا گیا تو میری رکعت کیا ہے؟ ہو جائے گی. اسی طرح چوتھی میں بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن زیادہ کوشش یہ کی جائے ثواب کی نیت سے کہ الحمد شریف پڑھی جائے. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے اتحیات کے بعد اگر 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو اتحیات کے بعد اگر تیسری اور چوتھی رکعت نہیں پڑھی, 2 رکعتیں پڑھنی ہے تو اتحیات کے بعد آگے درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھ کے پھر آگے دعائے مشورہ پڑھنی. کوئی سی بھی دعائے مشورہ پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے بعد پھر دائیں طرف سلام پھیرنا اور پھر بائیں طرف سلام پھیرنا. یہ نماز کا مختصر سا عملی طریقہ امیر سنت نے طریقہ حنفی یہ لکھا ہے. اس کو آپ دوبارہ بھی اگر پڑھیں گے نا, کتاب کو اوپر سے دے کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ زیادہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا. 1 بار 2 بار سننے سے نہیں ہوگا, بار بار پڑھنے سے پریکٹیکل کرنے سے انشاءاللہ یہ ہماری ذہن نشینی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. آگے سن لیں, تھوڑا سا رہ گئے. باقی افعال اسی طرح بجا لائیے اور اگر سنت و نفل ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ضرور ملائیے. فرضوں میں ہم نے کیا سنا کہ فرضوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, کوئی سورت نہیں ملانی, لیکن آگے لکھا ہے کہ اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں 4 یا سورتیں پڑھ رہے ہیں 4 تو تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیے. ہاں, اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں قرات مت کیجیے, خاموش کھڑے رہیے. پھر 4 رکعتیں پوری کر کے قاعدہ خیرہ میں تشہد کے بعد درود پاک پڑھیے اور کوئی دعائے مشورہ پڑھیے. پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے سلام کریے اور اسی طرح بائیں طرف منہ کر کے سلام کریے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 5 منٹ رہ گئے ہمارے.